ناظرین TTN نیوز میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اشرف۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا نام، جو ہمیشہ رواداری، مساوات کی تعلیم دیتے ہیں، مسیحی، مسلم اور دیگر اقوام کو یکجا کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فادر جیمز چنن صاحب۔ آئیں ہم ان کی زبانی ان کا تعارف سنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزوں کا سیزن ہے، مسیحیوں کے اور مسلم بھائیوں کے روزے اکٹھے ہیں۔ ہم فادر جی سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر اشرف صاحب کہ آج آپ پیس سینٹر میں تشریف لائے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے روزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے۔ بے شک ہم مسیحی روزوں کے مقدس ایام میں سے گزر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان کے بھی روزوں کے ایام ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں اور ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ مسیحیوں میں جو روزوں کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ شیطان سے 3 بار آزمایا گیا، لیکن تینوں بار یسوع مسیح نے اس کا انکار کیا، اور مسیح یسوع نے اپنے خدا باپ کے منصوبے کے مطابق روزے رکھے، اور اس کے بعد اس نے ہمارے لیے، یسوع مسیح نے اپنے مشن کا آغاز کیا، اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا، اور ساری دنیا کو نجات کی خوشخبری دی۔ تو جب ہم اپنے مسیحی روزوں کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ جو کہ ہمیشہ راہ کے بت سے شروع ہوتے ہیں، اور پاشکا جب ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں اس پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ روزے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور خیرات کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ تینوں چیزیں اپنے زندگی میں لاتے ہیں روزوں کے ایام میں، تو اس سے یہ روزے ہمارے لیے بہت ہی پرفضل بن جاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسیحی جو راہ کے بت سے اپنے ماتھے پر راکھ لگا کر ان روزوں کا آغاز کر چکے ہیں، اور وہ ہر جمعے کو خصوصی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں وہ 14 مقام کی بات کرتے ہیں، جو یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ان پر الزام لگایا گیا، اور انہوں نے صلیب اٹھائی، اور ان کے ہاتھوں میں کیل جو ہے وہ ٹھونکے گئے، اور ان کو مصلوب کیا گیا، لیکن وہ اپنے کہے کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو اسی طرح سے ہم مسیحی جو ہیں، روزے کی روحانیت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اس کا جائزہ لیں، جو ہم میں خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے خدا کا فضل مانگیں، اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں جو ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اور خیرات دیں، اور نماز ادا کریں۔ ہمارا روزہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا روزہ دل سے ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے انسان نہیں بلکہ خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں اس کا اجر دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے 40 روزے ہیں، اور روزوں کے درمیان ہم اتوار کو روزہ نہیں رکھتے۔ اتوار کو روزہ اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ اتوار کو ہم مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے کئی دفعہ کئی ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسیحی روزہ رکھتے ہیں تو وہ توے کی روٹی نہیں کھاتے، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کھا سکتے ہیں۔ یہ تصور سراسر غلط ہے، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک
روزہ رکھتے ہیں اور اس کے دوران نہ پانی پیتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ کہ فروٹ کھاتے ہیں، بلکہ مکمل طور پر کھانے پینے کی چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے خدا کی یاد میں گزارتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے روزوں کی خوبصورتی ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جو روزوں کا آخری ہفتہ ہے اس کو ہم پاک ہفتہ کہتے ہیں۔ اس میں یسوع مسیح کے شاہانہ طریقے سے یروشلم میں داخلے کو یاد کرتے ہیں، جس کو ہم کھجوروں کا تہوار کہتے ہیں، اور اس کے جو جمعرات ہے اس کو ہم پاک جمعرات کہتے ہیں، کیونکہ اس دن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور اس نے اس دن کہانت کا سیکرامنٹ بھی مقرر کیا، اور اس نے خدمت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پھر ان کو صاف کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو آخری کھانا یسوع مسیح نے کھایا اس کو ہم پاک ماس میں یاد کرتے ہیں جب ہم پاک قربانی گزرانتے ہیں۔ تو یہ پاک جمعرات بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آخری جمعہ ہے جس کو ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، اس دن ہم یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے لیے مقدس دن ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا جس نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا جو ہمارے لیے قربان ہوا۔ پھر اس کے بعد پاک ہفتہ ہوتا ہے، اور ہفتے کی رات کو ایسٹر ویچل جو ہے اس کی بات ہوتی ہے، جب بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہیں اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن مناتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو یسوع مسیح اتوار کے روز مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے معجزات کیے اور انہوں نے دکھ اٹھائے، اور ہماری نجات کے لیے وہ مصلوب ہوئے، وہ قبر میں رکھے گئے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو اس لحاظ سے ہماری جو بہت بڑی عید ہے وہ ایسٹر کی عید ہے، پاشکا کی عید ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور یہ جشن جو ہے سارا سال ہم مناتے ہیں، اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور وہ دوبارہ بھی اس دنیا میں آئیں گے۔ ناظرین، آپ نے فادر صاحب کی گفتگو سنی۔ فادر جی، میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کرسچن اور مسلم کے روزے اکٹھے ہیں۔ ہم نے آپ کو مختلف افطاریوں میں دیکھا ہے، انہوں نے آپ کو مدعو کیا ہے، وہاں پہ بھی آپ کا پیغام ہوتا ہے مذہبی آمانگی کے بارے میں، رواداری کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس سال جو ہے ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے اور ہمارے روزے تقریباً ساتھ ساتھ آئے ہیں، اور اس میں ایک دن کا فرق ہے۔ جیسے 18 فروری کو ہمارا پہلا روزہ تھا اور پاکستان میں 19 فروری کو مسلمانوں کا پہلا روزہ تھا۔ تو اسلام میں جو روزے کا تصور ہے وہ بھی یہی ہے کہ نماز کرنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا، اور یہ ان پر روزے فرض ہیں، 30 دن کے روزے فرض ہیں، اور وہ اپنے روزے چاند کو دیکھ کر شروع کرتے ہیں، اور چاند کو ہی دیکھ کر ان کا وہ اختتام ہوتا ہے اور وہ عید الفطر مناتے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارے روزے ساتھ ساتھ آئے ہیں تو اس میں بہت ساری جگہوں پر مشترکہ افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کہ جس میں مسلم بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ مسیحی بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر مل کر اپنے اپنے ایمان کے مطابق دعا کر کے اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے جمعے بادشاہ مسجد لاہور میں ایک بہت بڑی انٹرفیتھ افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس افطاری کے جو میزبان تھے مولانا عبدالخبیر آزاد، جو کہ بادشاہ مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، اور مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ ناظرین کو پتہ ہوگا کہ بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، اور اس کو اورنگزیب نے 1672 میں بنایا تھا۔ یہ عظیم الشان مسجد وہ پاکستان میں لاہور میں بنائی گئی، اور یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں 1 لاکھ نمازی
وہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ مولانا عبدالخبیر آزاد نے مجھے دعوت دی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیگر مسیحی رہنما جو ہیں وہ بھی بادشاہی مسجد میں تشریف لائیں اور ہم سب مل کر افطاری کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دعوت دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے ایک وفد جو ہے مسیحی ڈیلیگیشن جو ہے وہ تشکیل دیا، جس میں ہمارے ڈومینیکن وائس پراونس کے جو پاکستان میں ہیڈ ہیں فادر پاسکل پلوس وہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی آرچ ڈائسس آف لاہور کے جو وکر جنرل ہیں فادر آصف سردار وہ تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ جو لاہور آرچ ڈائسس کے جو ڈائلاگ کمیشن ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں فادر نقاش اعظم وہ تھے، اور سینٹ اینتھنی اسکول کے جو پرنسپل ہیں فادر بشارت سراج وہ تشریف لائے تھے، اور 7 ڈے ایڈوینٹسٹ سے ریورنڈ سلیم نذیر جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں 7 ڈے ایڈوینٹسٹ کے وہ تھے، اور ان کے ساتھ 3-4 اور لوگ آئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یوحنا آباد سے ایک بشپ سلویسٹر طاہر بٹی وہ تشریف لائے، اور چرچ آف پاکستان کی طرف سے جناب ریورنڈ ایمینول ایس کوکر وہ آئے، اور اسے پریسبیٹیرین چرچ سے بھی شہزاد ہیں پاسٹر وہ تشریف لائے۔ اس طرح سے یہ ایک بڑا نمائندہ ڈیلیگیشن تھا جو کہ بادشاہی مسجد میں گیا، اور مولانا نے ہمیں بڑے خلوص دلی سے ویلکم کیا، اور ہم نے مل کر بادشاہی مسجد کے احاطے میں افطاری کی، اور اس افطاری میں ہم نے پیغام دیا کہ ہم ایک دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور آج جس طرح سے خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ مسیحیوں اور مسلمانوں کے علیحدہ علیحدہ جو روزے ہیں وہ تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے افطاری جو ہے اس میں حصہ لیا، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام تھا کہ پاکستان کے جو مسیحی ہیں اور جو مسلم ہیں انہوں نے مل کر بادشاہی مسجد میں جو افطاری ہے وہ اکٹھے کی ہے، اور جتنے بھی اسپیکر تھے فادر پاسکل پلوس تھے، مولانا عبدالخبیر آزاد تھے، ریورنڈ سیمن نذیر تھے، ریورنڈ ایمینول کھوکر صاحب تھے، اور بشپ سلویسٹر تھے، اور میں تھا۔ ہم سب نے ہی امن کے لیے دعا کی کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی ہو، اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور رواداری اور زیادہ مضبوط ہو، اور ہم مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے دعا کی، اور کہ پاکستان ہمیشہ خوشحال رہے، اور اس کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے مختصراً یہ کہ یہ جو اکٹھے ہمارا افطار ڈنر ہوا یہ بہت بڑا پیغام تھا پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بڑا اچھا جیسچر ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈائلاگ آف لائف، روزمرہ زندگی کا یہ ڈائلاگ ہے، اور ہمیں اس قسم کی تقریبات میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ہم افطاری بھی اکٹھے کریں، اور ہم عیدیں بھی منائیں، اور عیدوں کے موقع پر جیسے عید الفطر ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اس کی مبارکباد دیں، اور جیسے وہ بھی ہمیں ایسٹر کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک لفظ فخر مسیحت اگر میں یہ فادر جی کو نہ کہوں تو یہ غلط ہوگا۔ آپ نے بہت اچھی باتیں فادر جی سے سنی۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں گے، اور اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے روزوں کی پاسداری بھی کریں گے، ایک دوسرے کا خیال بھی کریں گے، اور انسانیت کی خدمت بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ میزبان ڈاکٹر اشرف کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔